بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے متعلق ہم مسائل سن رہے تھے۔ آج ہم یہ سنیں گے کہ مصارف زکوٰۃ کون ہیں، کون سے ایسے افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل ایک دو مسئلے عرض کرتا جاؤں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی زکوٰۃ بینک سے ہی کٹ جاتی ہے تو آیا کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ جب بینک سے خود بخود زکوٰۃ کٹ گئی تو ایسے شخص کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، بلکہ اس کو خود سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے اندر دو چیزیں شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ دینے کی نیت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے زکوٰۃ کے مستحق شخص کو اس کا مالک بنا دینا۔ اب یہ چیزیں بینک والی صورت میں نہیں پائی جاتی، اس لیے جب بینک سے کٹوتی ہو جائے تو وہ ایک الگ میٹر ہے، آپ الگ سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو چونکہ کمیٹی کے جو پیسے ہیں، جو وہ کرنسی ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے، اگر تو اس شخص کی کمیٹی نکل آئی سال سے پہلے اور اس نے استعمال کر لیا، اپنے کام کاج کے اندر خرچ کر لیا، تو اب ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ کمیٹی جمع کروا رہا ہے اور ایک سال سے زیادہ اس پر عرصہ بھی گزر گیا، جیسے ہی سال کا عرصہ گزر گیا تو اگر وہ نصاب کے مطابق ہے 1,19,000 جیسے کل بیان کیا گیا، اس سے زیادہ وہ رقم جمع کروا چکا ہے تو سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے رقم کسی کو قرض دی ہوئی ہے، اب یہ شخص تو یہی سمجھے گا کہ میرے پاس تو وہ پیسے ہیں ہی نہیں، میں نے کسی کو آگے قرض دیا ہوا ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، یہ جتنے بھی ہیں کسی کو دیے ہوئے ہیں اور قرض کے طور پر دیے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ شخص مالک تو خود ہی ہے، اس لیے اس پر سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ اب ہم سنتے ہیں مصارف زکوٰۃ کہ کن افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پہلا شخص ہے فقیر۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو، جس کا گزر جو ہے اوقات مشکل سے ہو رہے ہوں، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر اس چیز کو لازمی دیکھ لیا جائے کہ جو افراد پیشہ ور مانگنے والے ہوتے ہیں اور ان کا یہ پیشہ یہ ہے کہ مانگنا، ان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ اگر تو اس کی ظاہری حالت بالکل ٹھیک ہے، اس کا لباس بھی ٹھیک ہے، اس کا چلنا پھرنا ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کما سکتا ہے، تو ایسے شخص کو مال دینا حرام ہے اور اس کا مانگنا بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر ایسا شخص ہے جس کے بظاہر حلیے سے لگ رہا ہے کہ یہ کمانے کے لائق نہیں، اتنا زیادہ بوڑھا ہے کہ اب اس کو کوئی مزدوری بھی نہیں دے گا، یا پھر وہ ہاتھ پاؤں سے معذور ہے اور پتہ ہے کہ یہ اچھی طرح نہیں کما سکتا، ایسا شخص مستحق ہے اور اس کو دینے کے اندر ثواب بھی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے جس کے کھانے پینے اور پہننے کے جو معاملات ہیں وہ درست ہوں۔ ہاں، جو بندہ مسکین ہے، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے یا ایک وقت کا لباس بھی نہیں ہے اس کے پاس پہننے کے لیے، ایسا شخص مسکین ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور مسکین کا آگے کسی سے سوال کرنا بھی جائز ہے۔ تو فقیر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ، قرآن مجید کے اندر یہ لفظ بیان ہوا، فی سبیل اللہ، یعنی جو بندہ اللہ کی راہ میں ہو، وہ جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے یا علم دین حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، تو ایسے افراد کو بھی اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسافر ہے اور سفر کی حالت میں اس کے پاس ذاتی راہ ختم ہو گیا، یا اس کے پیسے چرا لیے گئے اور اب اس کا اس وطن کے اندر کوئی اور شخص بھی نہیں ہے جس سے وہ پیسے طلب کر سکے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح وہ افراد جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو آل رسول ہو، سید زادہ ہو، ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو افراد انسان کے اصول میں آتے ہیں، جیسے والدہ ہے، والد ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ان افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ انسان کی اصل ہیں، ماں باپ ہے، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔
تیسرے نمبر پر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ کتنی ہی مستحق کیوں نہ ہو۔ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ مستحق کیوں نہ ہو۔ اسی طرح وہ افراد جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور ہوں بھی وہ رشتہ دار، رشتہ داروں میں سے کن کن رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سگے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سگی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سگے بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سگی خالہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خالو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پھوپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پھوپھا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچا تایا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ماموں مامیاں ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیے، ان افراد کا جن کا میں نے ذکر کیا جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر یہ مستحق زکوٰۃ ہیں، یعنی کہ یہ شرعی فقیر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، آپ نے جب اندازہ لگا لیا اور گمان پر ہی اعتبار ہوتا ہے، حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور مکمل تحقیق کرنا جان پڑتال کرنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کھاتے پیتے گھرانے سے ہے اور اچھا اس کا لباس ہے، بیٹھنا اٹھنا اس کا درست ہے، تو ایسے افراد کو آپ نہ دیں، لیکن جن کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے، ایسے افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور بعد میں جب ہمیں پتہ چلا، جب ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں، اس کے گھر کے اندر تو گولڈ پڑا ہوا ہے، چاندی رکھی ہوئی ہے، یا اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، یا بینک کے اندر اس کا بیلنس موجود ہے، بعد میں ہمیں پتہ چلا، تو اب ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو فقہاء نے یہ لکھا ہے، جب آپ نے زکوٰۃ دیتے وقت جان پڑتال کر لی، اپنے مطابق آپ نے تحقیق کر لی تھی اور آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگرچہ وہ شریف فقیر نہیں تھا، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، آپ کی طرف سے دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوا، گویا کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب اسی طرح یہ جو سگے رشتہ دار ہیں، ماموں خالہ، بھائی سگا ہے، سگی بہن ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ جا کر ان کو پیسے دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو ان کو ذرا فیل ہوگا، وہ اچھا محسوس نہیں کریں گے۔ تو اس میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ کی رقم دینی ہے تو آپ نے ذہن کے اندر نیت کرنی ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ وہاں جا کر آپ زبان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ کے بچوں کے لیے عیدی ہے۔ اگر آپ یہ الفاظ بھی استعمال کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب ضروری نہیں کہ آپ پیسے ہی دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، آپ پیسوں کے بدلے اپنے سگے بھائی کو، سگی بہن کو کپڑے لے کر دے دیں، گھر کا راشن لے کر دے دیں، بھائی کے بجلی کا بل آپ کہیں جی میں ادا کر دیتا ہوں، لیکن آپ کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ جب آپ کے ذہن کے اندر یہ نیت بن گئی، زبان پر چاہے آپ کوئی بھی جملہ استعمال کریں، بالکل اس کو کیا جا سکتا ہے اور اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، سب سے پہلے زکوٰۃ کا مستحق اس کے اپنے سگے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی سب سے پہلے مستحق ہیں زکوٰۃ کے، پھر آگے ان کی اولاد ہے، پھر جا کے چچا اور ان کے بیٹے، اور پھر جا کے ماموں خالہ، یہ بعد کے اندر آتے ہیں۔ تو سگے رشتہ داروں کو سب سے پہلے زکوٰۃ تلاش کر کے ان کو دی جائے، کیونکہ جو بندہ سگے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے بارے میں 2 اجر بیان کیے گئے۔ پہلا اجر تو یہ ہے کہ صلہ رحمی کا اس کو ثواب ملے گا، اور دوسرا اجر یہ ہے کہ راہ خدا کے اندر چونکہ وہ مال خرچ کر رہا ہے اور اس کا بھی اس کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے یہ مسائل جو ہم نے سیکھے ہیں ان کے مطابق ہمیں اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے، جو دینی مدارس ہوتے ہیں، جامعات ہوتے ہیں، وہاں پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور وہاں پر اگر دیں گے تو بھی اس کا بھی اجر زیادہ ہے، کیونکہ جو بندہ راہ خدا میں نکلا ہوا ہے، علم دین پڑھ رہا ہے، علم دین پڑھا رہا ہے، جب آپ نے اس پر پیسہ خرچ کر دیا تو ایک تو اس کے جو جسمانی معاملات ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پیسے سے جو اس کو طاقت ملے گی، جو قوت ملے گی، اس سے وہ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، علم دین سیکھے گا، پھر آگے دوسروں کو سکھائے گا، تو اس کا اجر بھی اسی زکوٰۃ دینے والے کو ضرور ملے گا۔ جن لوگوں نے انشورنس کروائی ہوتی ہے، جن لوگوں نے انشورنس کروائی ہوئی ہے، اگرچہ انشورنس کروانا یہ جائز نہیں ہے، یہ سود کے اندر آتا ہے،
لیکن چونکہ جو پیسہ وہ انویسٹ کر چکے، جمع کروا چکے، اگر وہ نصاب سے زیادہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا لازمی ہوگا، اپنی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اگر قرض کو 2-3 سال گزر گئے ہیں تو وہ 1 سال کی زکوٰۃ دے گا یا 2-3 سال کی دے گا؟ اگر قرض کو 3 سال گزر گئے کہ اس نے کسی کو 2 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے اور واپس ابھی تک نہیں ملے، 1 سال کا معاہدہ تھا یا 2 سال کا، اب 3 سال گزر گئے، تو اب تینوں سال کی ہی زکوٰۃ دینا اس پہ لازم ہوگا۔ اور کسی کا زکوٰۃ کے متعلق کوئی سوال ہوگا؟ فطرانہ کتنا ہوگا اس دفعہ؟ فطرانہ انشاءاللہ گندم کے حساب سے 320 روپے بنتے ہیں فی کس کے اعتبار سے۔ مکمل تفصیل فطرانے کی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں رکھ لیں گے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر کوئی ہے کسی کا سوال تو عرض کر لیں، کیونکہ زکوٰۃ کے متعلق آج آخری سیشن ہے، پھر آگے کل انشاءاللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا چونکہ یوم عرس بھی ہے، ان کے حوالے سے بھی عرض کیا جائے گا۔ پرسوں انشاءاللہ فطرانے کے متعلق احکامات بیان ہوں گے، اور اس کے بعد میری الحمدللہ مکہ پاک اور مدینہ پاک میں باادب حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ سارے میرے لیے دعا بھی فرمائیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ بار بار سعادت والے سفر نصیب فرمائے۔ جی پوچھنا یہ تھا نا، ایک بندہ پیسے لے کے کسی سے پیسے لے کے کاروبار کر رہا ہے، پیسے اس کے اپنے نہیں ہیں، وہ کاروبار کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ ہاں، اگر آپ نے کسی سے پیسے لے لیے تو گویا کہ آپ مقروض ہو گئے، اور جو بندہ مقروض ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میرے پاس گھر میں 2 تولے سونا رکھا ہوا ہے جس کی قیمت بنتی ہے 4 لاکھ روپیہ، اس اعتبار سے تو مجھ پہ زکوٰۃ لازم ہے، لیکن میں نے یہ کیا کہ کسی سے 5 لاکھ روپیہ اٹھا کے کاروبار شروع کر لیا، اب گویا کہ میں مقروض ہو گیا۔ 4 لاکھ اگرچہ میرے پاس موجود ہے، لیکن میں نے 5 لاکھ کسی کا بھی تو دینا ہے، اس سے اگرچہ میں کاروبار کر رہا ہوں تو اب مجھ پہ زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ اس کی کئی مثالیں بنا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 لاکھ گھر میں رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ آپ پہ لازم ہے، لیکن 2 لاکھ ہی آپ نے قرضہ اٹھایا ہوا ہے، یا پھر آپ نے 2 لاکھ تو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، 1 لاکھ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو اب 1 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، اس لیے زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہوگا۔ ان اللہ و ملائکۃہ کہ اگر کسی شخص کی زکوٰۃ بینک سے ہی کٹ جاتی ہے تو آیا کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ جب بینک سے خود بخود زکوٰۃ کٹ گئی
تو ایسے شخص کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، بلکہ اس کو خود سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے اندر دو چیزیں شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ دینے کی نیت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے زکوٰۃ کے مستحق شخص کو اس کا مالک بنا دینا۔ اب یہ چیزیں بینک والی صورت میں نہیں پائی جاتی، اس لیے جب بینک سے کٹوتی ہو جائے تو وہ ایک الگ میٹر ہے، آپ الگ سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو چونکہ کمیٹی کے جو